أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة اور نہیں لائق مومنوں کو کہ نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جائیں لعلہم یحذرون تاکہ وہ بچ کر رہیں فرمایا کہ مومن تبوک پر تو سارے کے سارے نکلے کیونکہ یہ موقع ایسا تھا، لیکن اب آئندہ جو جہادی مشن مدینہ منورہ سے روانہ کی جائیں گے اس میں سب لوگ نہ نکلیں بلکہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں بھی ٹھہریں تاکہ آپ کے پاس جو نیا علم آیا ہے اس کو وہ محفوظ کریں اور پھر اپنے اپنے قبائل کو اس علم سے آگاہ کریں۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ بنو مضر پر جب قحط پڑا تو وہ سارے کے سارا قبیلہ ہی مدینے آ گیا، کہنے لگے جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے آئے ہیں۔ تو اس طرح انصار پر بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ان لوگوں کی رہائش کا اور ان کے کھانے پینے کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پورے کا پورا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا کرے، بلکہ ہر قبیلے سے کچھ لوگ جو سمجھدار ہیں، ذہین ہیں اور استعداد رکھتے ہیں وہ نکلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ عرصہ رہیں، وہاں سے دین سیکھ کر پھر واپس اپنی قوم میں جائیں اور ان کو جا کر دین کے احکام بتائیں تاکہ وہ اس چیز سے بچ سکیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ علم دین ضروری جو ہر انسان کو سیکھنا ہے وہ تو اس پر فرض ہے، جیسے کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل اور نماز کا طریقہ اور روزے کے احکام اور حج کے احکام، یہ تو فرض عین ہے۔ لیکن جو پورے دین کا علم ہے جس میں قرآن و حدیث اور فقہ اور اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور احادیث کی حیثیت اور ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کا علم، یہ سارا کچھ سیکھنا یہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ علم سیکھ لیں تو باقی لوگوں سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ایک بستی میں ایک عالم بھی ہو تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی بستی میں ایک عالم بھی نہ ہو تو پھر اس بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے بھیجیں تاکہ وہ علم دین حاصل کر کے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور فرمایا کہ دین کے طالب علم کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے،
حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں اور چیونٹیاں اپنی بلوں میں سب اس کے لیے رحمت کی اور خیر اور بھلائی کی دعا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، وہ اللہ کے فرائض ادا کر کے پھر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو دین سکھاتا اور ان کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا، اور دوسرا آدمی وہ تھا جو ساری رات نفل پڑھتا اور دن بھر روزہ رکھتا۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے کون بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا مرتبہ عابد پر ایسے ہے جیسے سورج کا مرتبہ ستاروں پر، اور فرمایا کہ ایک عالم شیطان پر 100 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو پڑھے اس پر عمل بھی کرے، اگر وہ عمل نہیں کرتا، بے عمل عالم ہے، تو پھر اس کا علم نہ خود اسے نفع دے گا اور نہ دوسروں کو فائدہ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان لوگوں سے لڑائی کرو جو کفار میں سے تمہارے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی محسوس کریں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ فرمایا جہاد کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے جو کفار تمہارے ارد گرد کے علاقوں میں رہتے ہیں پہلے ان سے لڑائی کرو، اس کے بعد پھر دور والوں سے، پھر ان سے دور والے، اور اسی طرح بھی ترتیب جہاد کا دائرہ وسیع کرتے جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش سے لڑائی کی، پھر اس کے بعد یہود سے لڑائی کی، اہل کتاب سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے باقی قبائل سے لڑائیاں کیں، اور پھر فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تاکہ رومیوں سے لڑائی کر سکیں۔ مسلمانوں نے بھی آپ کے بعد یہی ترتیب قائم رکھی، سب سے پہلے عراق اور شام اور مصر وغیرہ کو فتح کیا گیا، اس کے بعد مشرق میں ہند اور خراسان اور چین وغیرہ کے علاقے فتح کیے گئے، اور مغرب میں اندلس اور فرانس اور یورپ کے علاقے فتح کیے گئے، اور اس طرح ترتیب سے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ ساری دنیا پر اسلام کا علم بلند ہو گیا۔ اور فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کفار کو تمہارے اندر کمزوری اور نرمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے، اور ان کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی تم نہ دکھاؤ۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تو تم دل چھوٹا کرو اور نہ غم کھاؤ، کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ پوری طاقت سے اور پورے عزم سے کفار کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ غزوہ موطا میں مسلمانوں کی اور رومیوں کی تعداد کا تناسب 1 اور 33 کا تھا، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 33 عیسائی تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نکلو اور ان سے جہاد کرو، اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سختی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان پر زیادتی کرو، ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرو یا ان کے اموال پہ ناجائز حملہ کرو، بلکہ اللہ کے حدود اور اللہ کے احکام کا لحاظ رکھتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جنگ کرو، تو انشاءاللہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَن يَقُولُ تو ان میں سے وہ ہے جو کہتا ہے اس میں سے وہ ہے جو کہتا ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا تم میں سے کس کے ایمان کو اس صورت نے بڑھایا ہے تم میں سے کس کے ایمان کو اس صورت نے بڑھایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لائے بس جو لوگ ایمان لائے فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا تو ان کو یہ صورتیں ایمان میں بڑھاتی ہیں تو ان کو یہ صورتیں ایمان میں بڑھاتی ہیں وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ نہایت خوش ہوتے ہیں اور وہ نہایت خوش ہوتے ہیں فرمایا کہ یہ منافقین طنزاً کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کس کس کا ایمان اس آیت یا اس صورت کے سننے سے بڑا ہے ہاں بھائی فلاں تم بتاؤ کہ تمہارا ایمان کتنے من کا ہو گیا ہے اور کتنے سیر کا ہو گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ طنز ان کے لیے نقصان کا باعث ہے جو ایمان والے ہیں جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو ان کے ایمان میں اس کو سن کر اضافہ ہوتا ہے تو یہ آیت کریمہ اس بات پر بڑی پکی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارا دن قرآن اور حدیث اور فقہ کا درس دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور جبریل کا اور صدیق اکبر کا ایمان ایک جیسا ہے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا تمہیں آخرت کا اور اللہ کی ذات کا وہ یقین حاصل ہے جو صدیق اکبر کو حاصل تھا اور جو جبریل امین کو حاصل تھا ہرگز نہیں ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے برے اعمال سے ایمان گھٹتا ہے اور نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی اساتذہ سے علم حاصل کیا ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ الایمان یزید و ینقص ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے لہذا یہی عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہی اہل سنت کا صحیح عقیدہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ تو ان کو یہ صورتیں گندگی میں بڑھاتی ہیں ان کی پہلی گندگی کے اوپر ان کو یہ صورتیں گندگی میں بڑھاتی ہیں ان کی پہلی گندگی کے اوپر وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے فرمایا منافقوں کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں نازل ہونے کے بعد چونکہ وہ پہلی صورتوں کے بھی منکر تھے اب اس نئی صورت کا بھی انکار کرتے ہیں تو ان کی نجاست اور ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے کفر میں اور ان کے گناہ میں اور ان کی پلیدی میں پہلے سے اضافہ ہو جاتا ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید اسی آدمی کو فائدہ دیتا ہے جو قرآن مجید کے اترنے پر خوش ہو اس کو پڑھ کر اس کا معانی سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے ورنہ جس آدمی کے دل میں نفاق ہے اس کو قرآن مجید فائدے کے بجائے نقصان دیتا ہے ترجمہ ایک بار وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً اور نہیں ہے لائق مومنوں کو کہ وہ نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے اور نہیں ہے لائق مومنوں کو کہ وہ نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک گروہ میں سے نکلتے
بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک سے روک سے نکلتے طائفة ليتفقهوا في الدين، کچھ لوگ تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، کچھ لوگ تاکہ وہ دین کو سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جائیں، جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ کر رہیں، تاکہ وہ بچ کر رہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تمہارے قریب ہیں کفار میں سے، ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تمہارے قریب ہیں کفار میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اس صورت نے تم میں سے کس کس کے ایمان کو بڑھایا ہے، اس صورت نے تم میں سے کس کس کے ایمان کو بڑھایا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو انہیں بڑھاتی ہیں یہ صورتیں ایمان میں، انہیں بڑھاتی ہیں یہ صورتیں ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ نہایت خوش ہوتے ہیں، اور وہ نہایت خوش ہوتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو انہیں یہ صورتیں اور گندگی میں بڑھا دیتی ہیں ان کی پہلی گندگی کے ساتھ، انہیں یہ صورتیں اور گندگی میں بڑھا دیتی ہیں ان کی پہلی گندگی کے ساتھ، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔